تو ہم 22 تاریخ کو یہ روانہ کر چکے ہوتے ہیں. اور اس کا روٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم یہاں سے اس کو لے کے جاتے ہیں لاہور سے تافتان, اور اس کا جو روٹ بنتا وہ یہی تھا کہ لاہور, روڑی, تافتان اور زیدان یعنی ایران, پھر وہاں سے ترکمانستان, قازقستان اور پھر وہاں سے رشیا. یہ ہمارے بالکل تیار تھی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم ازبکستان کے ساتھ تھرو ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ افغان ٹرانزٹ سے, کہ ہماری جہاں تک ٹرین جائے گی آگے سے پٹرولوں پہ جس طرح بھی لے کے جائیں گے. لیکن وہ روٹ کے اوپر بھی ہماری فیزیبلٹی بن رہی ہے, ہم نے اس بجٹ میں رکھے ہیں $5 ملین ہم نے رکھے ہیں, فیزیبلٹی کے لیے $5 ملین ازبکستان نے رکھے ہیں. یہ بولان میل یہ بند تھی وہاں پہ ہماری بلوچستان کے اندر. پھر ڈیرہ غازی خان شٹل ٹرین ہم نے 5 سال سے بند تھی. خوشحال خان کھٹک 5 سال سے بند تھی. سیالکوٹ ایکسپریس 10 کے 12 سال سے بند تھی, جس کو آ کے ہم نے ریسٹور کیا. اب ایک اور ٹرین جس کی 19 تاریخ کو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں, بزنس ٹرین کی اپ لفٹنگ. وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں جتوئی صاحب, اور وہ ٹرین دیکھنے کے قابل ہوگی انشاءاللہ. اور اکانومی کے کوچز بھی اس کے ساتھ ہم نہیں لگائیں گے, اور اس کے ساتھ ہماری جو ہے اے سی پارلر اور بزنس یہ بھی ساری ہم نہیں لگائیں گے. وائی فائی وہاں پہ اس کی پوری ڈیجیٹائز ہوگی, پوری کی پوری جو ہماری ٹرین ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آگے چلیں. آؤٹ سورسنگ دیکھیں, ہم نے جس سے پہلے کہا یہ ٹرینز ہماری جو ہیں وہ تقریباً 9 ٹرینز آؤٹ سورس ہو چکی ہیں, باقی 11 ٹرینز کا بھی اشتہار آ چکا ہے. پھر جو لگیج وینز اس کے ساتھ ہوتی ہیں 41 کی 41 ہم نے آؤٹ سورس کر دی. پھر یہ فریٹ ٹرین اس کا بھی اشتہار آ چکا ہے, اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مہینے کے اندر ساری کی ساری ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. پھر نیچے آ جائیں, یہ سلیپر فیکٹری کھولیں. یہ سلیپر فیکٹریز ہیں, جو سلیپر کہتے ہیں وہ جو پٹری کے اوپر یہ جو سامنے پڑے ہوئے یہ آپ نے دیکھے ہوں گے. اور یہ ہمارے پاس اس وقت تینوں فیکٹریز کے اندر جو اس کی اس وقت کی پروڈکشن ہے وہ 2, 2, 4, 2, 6 اور تقریباً 6, 6.5 یا 7 لاکھ کی ہیں. ہمیں تو چاہیے آگے, کیونکہ ہم کراچی ٹو روڑی بنانے جا رہے ہیں, ہم ML3 بنانے جا رہے ہیں ریکارڈنگ کی وجہ سے, اس کے لیے تو ہمیں 15 لاکھ چاہیے. ہماری تو یہ ساری یہ بہت بابا آدم کی زمانے کی آپ سمجھ لیں یا جس طرح بھی کہہ لیں, بھائی پرانی مشینری ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, تو اس سے تو ہم میٹ نہیں کر سکیں گے, اور نہ ہی ہمارے پاس یہ ریسورسز ہے ریلوے کے بعد. اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے اشتہار جو ہے وہ میرا خیال تیار ہے, یا آ چکا ہوگا, پورا ماڈل اس میں دیا گیا ہوگا. آگے چلیں. یہ جی رائل پام آپ کو پتا کہ ایک باعث نظر چیز بنی ہوئی تھی, اتنی خوبصورت چیز جو تھی وہ کسی نہ کسی حوالے سے ایک تنازع بنا ہوا تھا اس کے اوپر. اس کو الحمدللہ آج کل بھی ڈیٹ تھی, میرے خیال آج ڈیٹ تھی یا کل تھی, آج تھی, تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو آپ نے آخری ڈیٹ اب دی ہے اس کو آپ کھول دیں بڈس کو. تو انشاءاللہ ہماری کوئی مہینے 22 تاریخ کو بڈ کھلنی ہے, اور شفافیت اتنی ہوگی کہ آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں آپ ہی کے سامنے کھلے گی, اور سب کے سامنے کھلے گی, اور جس کو جو بہتر ہوگا اس کو ہم وہ ایوارڈ کر دیں گے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو چلائیں. آگے چلیں. ہمارے یہ ہیں ہمارے ہاسپٹلز ہیں جی, ہاسپٹلز ہیں ہمارے تقریباً پنڈی والے کو نکال کے اس کا ایگریمنٹ ابھی رہتا ہے, تو یہ ہمارے پاس 6 کے قریب بڑے ہاسپٹلز ہیں. ان کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, اور روڈ شو ان کا ہونے جا رہا ہے, اور بیڈس بھی ان کا اشتہار آ گیا ہے, تو پری بیڈس جو ہیں اس کے اوپر نیگوسیشن ہوگی. آگے چلیں. یہ 500 بیڈ کے بنیں گے. پھر ہے اسکول ہمارے پاس 14 اسکول ہیں جی. 5200 بچہ ریلوے کے امپلائز کا پڑھتا ہے, اور وہ 5200 بچہ پروٹیکٹ کرتے ہوئے وہ اتنی فیس دے گا. چینج کیا آئے گی کہ ہمارے امپلائز کے بچے کی جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اور انوائرمنٹ جو ہے وہ زبردست قسم کا ہو جائے گا. اور دوسرا جو آئے گا وہ 60,000 دے 70,000 دے, ہمیں اس سے غرض نہیں, ہم شیئرنگ پہ اس کے ساتھ جائیں گے. جو بھی وہ اسکول لے گا, جو پروفٹ کمائے گا, جو رسید کاٹے گا, یہ نہیں کہ سال بعد ہمیں آگے کہ جی بچا ہی کچھ نہیں ہے, جو رسید کاٹے گا اس میں ہمیں 25% دے گا, 20% دے گا. آگے چلیں. یہ بھی ایڈ آ گیا اس کا. یہ ڈیجیٹائزیشن ہے, اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ موبائل کے اوپر ہمارا رابطہ ایپ ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں, میں نے پہلے ہی کہا ہے, لیکن اس کے پیرلر ہم جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ یہ 117 بھی اتنا ایکٹیو ہو جائے گا جیسے آپ کسی بینک کے لیے کارڈ کے لیے کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ہو جائے گا، اور آپ کی ٹکٹ بھی آسانی کے ساتھ آپ کے موبائل سے جو ہے وہ ہو جائے گی. آگے چلیں. سولرائزیشن اور میٹرائزیشن. ہم کیا کرتے تھے، ریلوے والے ایک جگہ سے بجلی آتی تھی، سارے کوئی جتنی مرضی خرچ کر رہے ہیں. اب تقریباً 26,660 سے ہمارے میٹر تھے جو 18,300 جو میٹر کے بغیر چل رہے تھے وہ 18,394 پہ ہو گیا. باقی 8,200 جو ہیں وہ بھی ہم 155 اسٹیشن ہمارے جو ہیں وہاں پہ سولر، جیسے آپ کا نیشنل پریس کلب میں سولر دیکھ کے میں خوش ہوا ہوں، اسی طرح 155 اسٹیشنز پہ ہم سولر لگانے جا رہے ہیں. آگے جائیں. یہ ہو گیا نہیں یار. اچھا جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. یہ سب سے میرا خیال ہے کہ ہماری پاکستان ریلوے کی 77 سالہ تاریخ میں کبھی کسی صوبے نے 1 روپیہ انویسٹ نہیں کیا. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر منسٹر کا بھی. اگر یہ میں ان کا نام نہیں لوں گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کم ظرفی ہوگی میری، کہ جنہوں نے یہ پورے معاملے کو وزیر اعلیٰ تک پہنچایا، اور پھر میں نے اور تینوں نے ہم نے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں طے کی، اور پھر اس بجٹ کے اندر وہ ریفلیکٹ ہو گئی. یہ معمولی بات نہیں ہے. اچھا کیا ہوا کہ ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم لاہور سے راولپنڈی کتنی دیر میں 2 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس ٹرین موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ٹرین موجود ہے. تو انہوں نے کہا پھر پہنچتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہمارے پاس ٹریک نہیں ہے. لاہور پنڈی ویسے ہی سنگل ہے، آگے پھر ڈبل ہے. لاہور پنڈی سنگل ہے، 1861 کا بنا ہوا ہے، سگنل سسٹم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کتنے پیسے لگیں گے؟ ہم نے ان کو ایسٹیمیٹ بتایا، اس کو کھولیں. پھر ہم نے ان کو پورا ایسٹیمیٹ بتایا کہ اب اس وقت اتنے کلومیٹر فلاں سے چل رہی ہے، پھر وہ 130 اپنا 105 پہ چلی جائے گی، 64 والی 80 پہ چلی جائے گی سپیڈ. اگر ہم ٹریک کو ایڈریس کر گئے تو ہم 2 گھنٹے میں لاہور سے پنڈی پہنچ جائیں گے. آگے جب واپس جائیں، اس سے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 250 ارب روپیہ اگلے آنے والے 3 سال میں پنجاب گورنمنٹ نے پنڈی لاہور کے لیے فاسٹ ٹرین کے لیے رکھ دیا. 2 ارب روپیہ اس سال فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے لیے. یہ کوئی آسان کام، چھوٹا تو نہیں ہے. تو 250 ارب 3 سالوں میں خرچ کر کے انہوں نے اس ٹریک کو اپ لفٹ کرنا ہے. ساتھ ہی ان کو ہم نے دیے یہ کھولے اربن. پھر ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں اچھا وہ 3 کروڑ لوگوں کو جو ہے پنڈی لاہور جو ہے وہ فائدہ دے گا. یہ دیکھیں، یہ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جو انہوں نے خود کہا کہ جو باقی جو میرے ٹریک ہیں، جو برانچز ہیں جو پنجاب کو ملاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کچھ بند ہیں، کچھ چل رہے ہیں، لیکن اسی طرح جیسے بندہ موٹر سائیکل پہ چلا رہا ہو گاڑی کی جگہ، تو اس طرح کی ہے سپیڈ. وہ شدرہ سے نارووال ہے، نارووال سے سیالکوٹ ہے، لالا موسیٰ ہے، فیصل آباد ہے، شورکوٹ ہے، شیخو پورہ ہے، رائے ونڈ ہے، کوٹ ادو ہے. یہ سارے کے سارے 8 اسٹیشن بنتے ہیں جس کے لیے انہوں نے 50 ارب روپیہ آنے والے 3 سال کے لیے رکھ دیا ہے. یعنی اگر آپ جائیں گے اس بجٹ کو دیکھیں گے تو وہ ان کے 2 ارب روپیہ فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے. اس میں وہ ڈی ایم یو چلائیں گے. ڈی ایم یو دکھائیں. یہ ڈی ایم یو ہے. یہ بڑی سائنس نہیں ہے. لگتی بلٹ ٹرین ہے، لگتی پتہ نہیں کون سی ٹرین ہے، یہ گلاس ٹرین ہے، لیکن یہ عام ٹرین ہے. یہ آپ ملائیشیا نے چائنا سے 6 ماہ میں آپ آرڈر دیں، ودن 6 منتھ پہنچتی ہے، اور 3 ارب روپیہ اس کی قیمت ہے. تو یہ ڈی ایم یو چلانے جا رہے ہیں ان 8 روٹس کے اوپر. وہ اس طرح کی ٹرین چلے گی جو آگے بھی انجن ہے، پیچھے بھی ہے، اور انجن میں بھی پیسنجر بیٹھتا ہے. انجن کے اندر بھی وہ ہے، ویسا انجن نہیں ہے. یہ بڑا ماڈرنائز ہے. یہ دیکھیں اندر جیسے یہ ان کے پائلٹس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کے ڈی ایم یو پنجاب حکومت ان 8 روٹس پہ چلانے جا رہی ہے. یہ وہ چیزیں آئیں گے، کھائیں گے، کریں گے، لیکن وہ والی نہیں. یہ جو اس بجٹ میں ریفلیکٹ ہوئی، تب میرا حوصلہ بڑھا کہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں. آگے چلیں، پیچھے جائیں، پیچھے. اس کے بعد یہ لیول کراسنگ. دیکھیں جو حادثے ہوتے ہیں نا پاکستان ریلوے کے، اس میں سے اگر آپ کو میں یاد دلا 2000 کے قریب 1700 کچھ ان مینڈ لیول کراسنگ ہے جہاں پہ کوئی پھاٹک نہیں ہے. کتنے؟ 1800. اور 436 ہیں پنجاب میں. ان میں سے 150 لیول کراسنگ جو ہے، یہ لیول کراسنگ کھولے. یہ پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا ہے ہمارا، اربوں روپے کا یہ لوکوموٹیو ہے. ٹرالی پھنس گئی، ٹرالی والا بھاگ گیا، وہاں پہ جا کے یہ لگا صاحب. اب یہ ڈی ریل، اس میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں.
اس کے لیے پھر ہم نے 150 انمینڈ جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریا میں تھے وہ پنجاب گورنمنٹ کو دیے. انہوں نے 9 ارب روپیہ آنے والے 3 سال کے لیے رکھتے. 9 ارب روپیہ لیول کراسنگ کے لیے. واپس جائیں سر. یہ اب آپ ایک اور بڑی زبردست, انہوں نے پھر پنجاب ٹورزم نے ہمارے 3 اسٹیشن جو ہیں آج CNW تینوں اسٹیشن میں بیٹھ کے ایسٹیمیٹ لگا رہا ہے. لاہور, پنڈی, ٹیکسلا پنجاب ٹورزم نے اڈاپٹ کر لی ہے. اس میں ایلیویٹر لگنے جا رہے ہیں, ایسکیلیٹر لگنے جا رہے ہیں, اس میں خوبصورت لاؤنجز بننے جا رہی ہیں, اور یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے, اور پھر آپ پلیٹ فارم کی ٹکٹ جو ہے وہ کریں گے تو پھر اندر جا سکیں گے, اور اسی طرح اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہوگا تو اس کے ذریعے اندر آپ کی انٹری ہوگی. اس طرح کے جدید یہ 3 اسٹیشن پنجاب حکومت بنانے جا رہی ہے. آگے چلیں. گرین بیلٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شدرا سے لے کے کوٹ لکھپت تک دونوں طرف لینئر پارک بننے جا رہا ہے. پیچھے جائیں. اور پنجاب جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے ٹریک کے ارد گرد جو ہے وہ فروٹ ٹریز لگانے جا رہا ہے. وہ MOU بھی پنجاب کی صوبائی حکومت نے اس کو اپروو کر دیا ہے. اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان حکومت یہ بڑی میں 15 دن پہلے گیا کوئٹہ, اس کے بعد بھی 7 دن بعد بھی گیا ہوں, تو میں نے انہیں بتایا کہ پنجاب حکومت نے یہ انیشیٹوز ریلوے کے اوپر لے لیے ہیں. تو بھٹی صاحب نے کہا کہ وہ ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے لیکن ہم اپنے جسے کے مطابق جو ہے نا اپنا حصہ ڈالتے ہیں, آپ بتائیں. میں نے کہا جی آپ بتائیں. انہوں نے کہا سریاب سے لے کے نا کچلاک تک اور پھر آگے شیخ زید تک یہ پورا ہمارا سٹی جو ہے نا وہ کور ہو جاتا ہے, تو آپ ہمیں اس کی اپ لفٹنگ کر دیں. اور 3 اسٹیشن وہ نئے بنانے جا رہے ہیں بلوچستان حکومت, پرانے اسٹیشنوں کو اپ لفٹ کرنے جا رہی ہے, وہ بھی DMU چلانے جا رہی ہے. 3 ارب اس بجٹ میں ان کا ریفلیکٹ ہو رہا ہے, لیکن CM صاحب نے کہا کہ میں اس کو انہانس کر کے 8 سے 10 ارب تک لے کے جاؤں گا, اور یہ مکمل کریں گے وہ اسی 1 سال کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریلوے کا ایک وہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے بلوچستان حکومت کو, جو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا بنانے جا رہے ہیں. اس کے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شیئرنگ میں پارٹنر بنیں گے. اسی طریقے سے اب میں کراچی جا رہا ہوں 6 تاریخ کو, تو میرا کوشش ہوگی کہ سندھ سے بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے برانچ روٹس کو اپلفٹ کرنے کی, کہ ہمیں بھی جو برانچ روٹس ہیں پنجاب کی طرح. اور یہ جو مقابلہ ہے نا اس پہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں. سندھ پنجاب سے مقابلہ کرے, پنجاب سندھ سے کرے, بلوچستان سندھ سے کرے, بلوچستان پاکستان. اب یہاں پہ KPK کا ذکر میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں ان کا جو حال اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب بیچاروں میں لکھا ہے. پختون بھائی ہیں ہمارے, 40% تو یہاں آتے ہیں ہمارے پاس RIC میں جو میڈم نے ذکر کیا جس ہاسپٹل کا, اور اب RIU کے اندر کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ ستمبر اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے, وہ بھی 40-50% یہیں آئیں گے بیچارے, کیا کریں. اور یہ ملک تو سب کا ہے, لیکن وہاں پہ اب 12 سال سے یا 13 سال سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ بھی کہیں اور ہمیں کہیں کہ ہم انویسٹ کرتے ہیں ریلوے کے اندر, تو ان کو بھی بنا کے دیں گے, کیونکہ پاکستان ریلوے پورے پاکستان کی ہے, کسی ایک صوبے کی نہیں ہے. لیکن میں اپنی بہن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا شکر گزار ہوں. 40 اسٹیشنز کے اوپر ان کی تفصیل میرے پاس موجود ہے, آپ کو کاپیز مل جائیں گی. وائی فائی فری انہوں نے اعلان کر دیا. ہماری جو ریلوے کالونیز ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آپ ایگریمنٹ کرتے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے کرتے جائیں. ہماری تمام ریلوے کمپنیز, مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ سے جب میں ملا تو انہیں میں نے کہا کہ ان کو بھی ستھرا پنجاب, جو ان کا بہت میں کہتا ہوں کمال کا ایک منصوبہ ہے, اس کے میں شامل کر لیں. تو انہوں نے اس کو بھی شامل کر لیا. اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے مہینہ لگ جائے گا, 1.5 مہینہ لگ جائے گا. اب وہ ریلوے کالونیز بھی ستھرا پنجاب کی جورسڈکشن میں آ جائیں گی, جس میں ریلوے کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا, پنجاب ہی انویسٹ کرے گا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس 100 دن کے اندر اندر ہمارے ڈیسیجن. اور اس میں ایک بڑی اور بات پاکستان ریلوے کے اندر جو میں نے کی ہیں وہ بھی سن لیں. ایک تھی پریکس نام کی کمپنی, یہ اس کا پاکستان ریلوے پتہ نہیں آڈٹ اینڈ ایڈوائزری کونسل یا پتہ نہیں کمپنی. اب اس کی کام کیا کر رہی تھی, ٹکٹیں بیچ رہی تھی. ایک تھی PRFTC پاکستان ریلوے فریٹ ٹرانسپورٹ کمپنی, یہ کیا کر رہی تھی, فریٹ ٹرینیں کرائے پہ دے رہی تھی. ایک تھی ریل کاپ جو کہ باہر کی وہ بلڈنگز بنا رہی تھی, اپنی بنی کوئی نہیں, باہر جا کے بنانے لگ گئے. ٹھیک ہے جی, ان سب کو ہم نے بند کر دیا. ان سب کو ہم نے بند کیا. ان کا جو چھوٹا سٹاف تھا اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کو کھپائے ہیں, مزید کھپائیں گے. جیسے فرنٹ ڈیسک ہمارا بننے جا رہا ہے, جیسے اور چیزیں بننے جا رہی ہیں.
وہاں پہ لے کے جائیں گے. لیکن جو بڑے بڑے گرکے تھے جو 2 لاکھ پہ لیتے تھے وہاں پہ ریلوے میں, یہاں کے 10 لاکھ 14 لاکھ پہ جاب کر رہے تھے, ان سب کو ہم نے بائی بائی کر دیا. اور ان کو بند کرنے سے آپ دیکھیں نا کہ ریلوے کا اپنا, اور اس سال جو ریلوے کا ریونیو اکٹھا ہوا ہے وہ پچھلے 77 سال میں اتنا اکٹھا نہیں ہوا جتنا اس سال ہوا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے کہا کہ یہ آنے والا سال جو ہے یہ تمام آؤٹ سورسنگ, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کا ڈے 1 سے یہ ویژن تھا کہ ہم نے چیزوں کو آؤٹ سورس کرنا ہے جس سے بہتری, جیسے ٹرین آؤٹ سورس ہونے جا رہی ہے. فریٹ ٹرین ابھی تو ہر بندہ کہتا ہے جی میں پیسے دے کے ویگن لے لی, فریٹ ٹرین دی, کوئی کہتا ہے میں نے سفارش کروا کے لے لی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیے پوری کی پوری فریٹ ٹرینز کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, جس میں نہ میرا عمل دخل ہوگا وزیر کا, نہ کسی اور کا, نہ کسی اور کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں, یہ بڑی سادہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ٹیکنیکل بات, بجٹ کی بات, فلاں کی بات, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے پاس نہیں رکھی. اور یہ رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے ریلوے کے اندر اس وقت تک کیا. لیکن اس ریلوے کو 4 چاند جس چیز نے لگائی ہے وہ پنجاب حکومت کی انویسٹمنٹ ہے, اور وزیر اعظم پاکستان کا وہ ویژن ہے جس کے تحت ہم اس کو آؤٹ سورس چیزوں کو کرنے جا رہے ہیں. میں اس پہ اپنی تمام آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں, اور پوری پاکستانی قوم سے ہمارا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو وہ سروسز دیں گے, پیسنجر سروسز, کہ انشاءاللہ ابھی تو بہت سارے ایشوز ہیں. ہاں ہم واشنگ لائنز اپنے جو ہے ابھی تو آپ کو کھٹمل بھی مل جاتے ہیں, ابھی آپ کو مچھر بھی مل جاتے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ واشنگ لائن جو ہماری آؤٹ سورس ہونے جا رہی ہیں 6 سے 7 ہماری واشنگ لائن ہے. پہلے راولپنڈی کو ماڈل بنائیں گے, جیسے پہلے کلین لیس میں ہم نے راولپنڈی کو ماڈل بنایا. اس کے بعد ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی پیسنجرز جو فیسیلیٹیشن ہے اس کی پیسنجرز کی, وہ پہلے سے بہتر ہو. ایک منٹ میں آپ کی خدمت کے لیے آ رہی ہوں. اچھا جی, واسطہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ریلوے کے حوالے سے معاملات رکھے, اور جیسے واسطہ صاحب نے کلیریفائی بھی کیا شروع میں کہ آج کی جو پریس بریفنگ یا میٹ دا پریس ہے وہ ریلوے کے انیشیٹوز کے بارے میں, ریلوے کی منسٹری کے اندر یا جو سہولیات ہیں ان کے اندر کوئی اگر مسائل جن کی آپ نشاندہی کرنا چاہیں ان کے حوالے سے ہیں. تو سیاسی گفتگو سے اگر آپ اجتناب کریں گے, اور ظاہر ہے سیاسی آدمی ہیں وہ خود بھی سیاسی گفتگو کرنے کے لیے مچل رہے ہوتے ہیں, لیکن جو فوکس ہے وہ آج ریلوے ہے, تو آپ اپنے سوالات کا اگر وہی رکھیں گے تو بہت شکریہ. شہریار صاحب آپ پہلا سوال کر لیجیے, میں باری باری سب کو موقع دوں گی. آپ نے جب میٹرو جب ہماری یہاں پر ہندوستان بات کی شہریوں کے لیے 2 بار آپ نے بریفنگ کا کام کیا, آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ بنانے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم ٹرین بھی چلا سکتے ہیں. ہاں, تو کوئی پنڈی اسلام آباد کے درمیان ٹرین چلانے کی کوئی تجویز ہے تو شاید اس کو جوڑنے کے لیے. دوسرا اگر سیاسی سوال کرنے کی سیکرٹری صاحب اجازت ہے تو جو اس وقت سوال آپ کر لیں, جواب دینا نہ دینا شاید یار بھائی میں سمجھتا ہوں کہ نا آپ اس کے لیے علیحدہ رکھیں. یہ ٹرین والا جو ایشو ہے نا سر, اس کے ساتھ ساتھ جوڑ لیں کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اس وقت بھی میٹرو سے سہولیات سے محروم ہے, وہ ہے وہ ایریا جو ہمارا آپ سمجھ لیں کہ رباط سے لے کر جو فیض آباد تک آنے والے لوگ ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا. نہیں ابھی تو ہم نے وہ جو آپ کی بس ہے جو ہم نے, آپ کو یاد ہوگا ایئرپورٹ والی بس بھی آپ کے بھائی نے چلائی, باراکو والی بس بھی میں نے چلائی, گلبرگ گرین والی اب روات تک ایکسٹینڈ ہوئی ہے کہ نہیں, کیونکہ میرے اپنے اسلام آباد کے معاملات, یہ جو گرین بسیز آپ دیکھ رہے ہیں 160 جس کو کلر میں نے چوز کیا, اس بس کو میں ایل سی کھول کے گیا, امپورٹ ہوئی بعد میں, ٹھیک ہے جی, یہ الیکٹرک بسیز ہیں. اسی طرح اب پنجاب حکومت جو ہے نا, پنجاب حکومت وہ الیکٹرک بسیز جو ہیں وہ پنڈی کو دینے جا رہی ہیں, اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو میٹرو کے ساتھ کنیکٹڈ روٹس ہیں جو جہاں تک لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے, اب وہ کنیکشن بھی مل جائے گا ان الیکٹرک بسیز کی صورت میں. جہاں تک آپ نے کہا وہ ٹرین چل سکتی ہے اس پہ, اب یہ صوبوں کا اپنا ہے, ہمارا ریلوے کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میری بہن جس طرح لگی ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ چند عرصے بعد شاید وہاں ٹرین چلنی شروع ہو جائے. دو سوال ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ریکارڈ ہم نے منافع اس سال کمایا, جو اوور آل خسارہ ہے اربوں روپے کا, اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کے حادثے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جیسے اربوں روپے کے, وہ ہیں
पेंशन्स, उन बेचारों को तो मैं उनको तो उनकी पेंशन पे मैं डाका नहीं डाल सकता, वो 58 बिलियन है। और फिर बाकी जो 4 अरब बचता है ना, वो सैलरी में इंक्रीज़ है, वो पैसे निकाल दिए जाएं तो आज हम ब्रेक इवन पे हैं इस वक्त, ठीक है। और नेक्स्ट हम अगर ये अपना हुकूमत पाकिस्तान उठा ले, अगले साल मैं रेलवे को प्रॉफिट पे ले जाऊँ। तो ये मैं अपने पेंशनर्स को, ये अपने मैं एम्प्लॉयज़ को, उनको नहीं छोड़ सकता, इसलिए फिर वो चीज़ें कंटिन्यू करेंगी अभी कुछ अर्सा तक। आबिद अब्बास का जाफर एक्सप्रेस का इंशाल्लाह आपको तफसील से बताएंगे, सिक्योरिटी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके सामने। बहुत शुक्रिया। जाफर एक्सप्रेस के बारे में एक छोटी सी मैं गुजारिश आपसे कर दूं, अब तो ज़बान ज़द आम हो गया ना, उसके पास पीछे हिंदुस्तान था, उस अटैक के पीछे हिंदुस्तान था, वो कन्वर्सेशन भी पकड़ी गई और वो लोग भी मारे गए, उनको वहाँ पे भी मारा और जो उनके मास्टर माइंड थे उनको अफगानिस्तान में भी मारा हमने, और जहाँ निकलेंगे जहाँ होंगे इंशाल्लाह हम मारेंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप प्रेस क्लब तशरीफ लाए और पहले तो रावलपिंडी को आपने बहुत बेहतर बनाया, तो पंजाब में आपको काम करने का मौका मिला, तो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो आपसे वही तो लगाए बैठे जो पंजाब और रावलपिंडी के लिए, रावलपिंडी की शेयरिंग के लिए आपने किया। मेरा छोटे से 2 सवाल हैं, एक तो ये है कि आपने DMUs की बात की, ये कितने आप ला रहे हैं ताकि सभी सहूलियात को बेहतर बना सकें और कितना वक्त आपको लगेगा इसमें। दूसरा ये है कि माजी में और हाल में भी मुसलसल ये चीज़ रिपोर्ट हो रही थी कि जो रेलवे की ज़मीन है उस पर मुख्तलिफ लोगों का कब्ज़ा है, वो किस कदर आपने उसको कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए क्या हिकमत अमली है। और फिर माजी की हुकूमत में ये भी देखा गया है कि रेलवे की ज़मीन को लीज किया गया और मनपसंद किया करता फरवरी की सूरत में, तो उसको अब आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या तय? बड़ा भाई साहब आपका बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन हैं। पहली बात तो ये है कि ज़मीन को वागज़ार कराया हमने इन 100 दिनों में 50 अरब रुपए की मालियत की जगह हमने लोगों से वागज़ार करवाई, और उसके ऊपर हमने ये तय किया कि स्टेशन, यार्ड्स और कमर्शियल एरिया जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर और फिर उसके बाद रेजिडेंट, इस तरह हमने प्रायोरिटी तय की और उसकी एक पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अभी भी ज़ीरो टॉलरेंस है, ना मन पसंद कोई नहीं, हम एक क्राइटेरिया हमने बनाया है हर चीज़ का, और रिडेम्को एक हमारा अदारा है जो इस बड़ी बड़ी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वैल्यूएट करेगा, उसका बोर्ड जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बनाया है, वो बोर्ड में चीज़ें जाएंगी, वहाँ से अप्रूव होंगी और फिर जाके शेयरिंग के ऊपर, लीजिंग के ऊपर नहीं कि किराया दे दिया जरा, शेयरिंग के ऊपर पंजाब अपना पाकिस्तान रेलवे जो है वो हर बड़ी से बड़ी पार्टी के साथ जाके उसको लीज आउट करेगी, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा तरीक़ाकार है जो कैबिनेट ने तय किया, मैंने नहीं तय किया, उसको हम फॉलो करेंगे। उसके इधर उधर जाने की ना मैं जुर्रत कर सकता हूँ तो ना कोई और जुर्रत कर सकता है। और क्या था आपका सवाल? हाँ, DMUs अब ये पंजाब हुकूमत पे, बलूचिस्तान हुकूमत पे मुनसर है। अभी मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये जितने 8 रूट्स हैं जिनको अपलिफ्ट करने जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा, मुझे उम्मीद है कि वो तो वहाँ पे DMU ही चलाएंगी। और DMU आप देखें ना, एक DMU की जो है, अगर आप कोई चीज़ ही बढ़ानी है, अभी तो 4 और 2 6 की हैं, तो उसकी कैपेसिटी 450-500 की है। अख्तर साहब, अब्बास साहब, एक तो ये कि पहले तो हम अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आपने जैसे नूर लीग ने पहले रेलवे को बचाया था, आपने वही से शुरू किया वज़ीर आज़म के नाम, क्योंकि मेरा हल्के से भी ताल्लुक है, इसलिए 2-3 बातें इसलिए करना चाहता हूँ। करें। एक तो ये कि चकराला स्टेशन आपने बड़ा बेहतरीन किया, बड़ा खूबसूरत बना दिया, उस पर सारी ट्रेनें क्यों नहीं रुकती? कम से कम अवामी और जाफर एक्सप्रेस से स्टाफ होना चाहिए, जिस तरह लाहौर कैंट पे तमाम स्टेशन ट्रेनें रुकती हैं। दूसरा ये कि अवाम का मुतालबा, क्योंकि आपका ताल्लुक रावलपिंडी से है, बहुत ज़्यादा रावलपिंडी लाहौर पर फोकस किया जाता है, तो रावलपिंडी लाहौर की रेलगाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त है, उनका स्टाफ भी बड़ा अच्छा है, बाखलाक में सब कुछ है। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि उसको कम से कम लाहौर से पिंडी से लाहौर जाने वाले कार को राइट टाइम पहुँचने के बाद लाहौर के बाहर रोक लिया जाता है, हर रोज़ तकरीबन ये होता है, 15 मिनट 20 मिनट रोक के ख़राब कर दिया जाता है ताकि लोग अच्छा ना कहें खराब, ये कोई साजिश है या क्या, ये नहीं समझ सकते। एक दूसरा ये कि कुछ ट्रेनों में टाइम खाम का ज़्यादा, मसलन अवाम एक्सप्रेस दोबारा चलाई गई तो उसको 6 घंटे का टाइम लाहौर पिंडी के दरमियान क्यों दे दिया गया, ये आप देखें। और एक अहम चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात कि चकलाला पर
अवामी साहब आपके साथ हम 1 घंटा बैठेंगे इस पर। अच्छा हाँ आपको मैंने जाने नहीं देना। ये सारी चीज़ें मेरे बंदों ने नोट कर ली है सर, इस पे अमल दरामद करेंगे। जहांगीर बहुत साहब, शुक्रिया जी। जहांगीर उमर आसिफ। जहांगीर भाई साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि गर्मी बड़ी पड़ रही है और थोड़ी हवस भी ज़्यादा हो हाँ, है, तो आपने एक बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन में बात की है फ्रूट ट्री की। किसकी जी? फ्रूट ट्री ट्रीज। की हाँ जो ना, ये फलदार पौधों की। जी। तो नर्सरी जो है ये बड़ा इशू रहा है रेलवे का। ये हमारे पास भी लोही बेल में हम जब मीडिया टाउन जाते हैं, जो शहरियार साहब ने कहा कि इधर भी ट्रेन चलाई जाए है, वो हमारी जो आप शुरू कर इस्लामाबाद में जो आपने ट्रांसपोर्ट शुरू की उस रूट पे भी होनी चाहिए। वहाँ पे भी एक नर्सरी है, लेकिन वो जो नर्सरी है वहाँ पे लोगों को तो वो बेचते हैं पौधे, लेकिन क्या वो रेलवे को भी कोई रेवेन्यू जाता है? ये वहाँ से लेके वो पौधे आपको जैसे फ्रूट ट्री की बात करें, फलदार पौधों की ऐसे लगाए जाए तो एक अच्छा इनकलाब है। देखिए जहांगीर साहब, पहली बात तो ये है कि वो मेरे से आने से पहले वो लीज कर चुके थे। ये 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स करते हैं। दूसरा ये कि ये जो I-9 वाला इशू था, ये तो आते ही बैठते ही हमें तो पता ही नहीं चला, हमारी मौजूदगी में हो गया। मैं क्या इस तरह तो नहीं हो सकता, साड़ी मौजूदगी काम नहीं अच्छा हो सकता। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्ट से भी, फिर तमाम कोर्ट्स ने भी उनको मतलब कि उसकी तस्दीक कर दी कि आप ठीक हैं, यू आर राइट, और बाकी जो है चीज़ें इसी तरह चलती हैं। जो वो ली हैं उनकी भी जो, जब अगर आप कहेंगे तो कंटिन्यू करा देंगे, उनको लीज एक्सटेंड कर देंगे, वरना ख़त्म कर देंगे। ये तो लोगों की अपनी वहाँ के रहने वालों की स्वाबदीद पे है। अगर वो कंफर्ट फील करते हैं तो चलने देंगे, नहीं तो उसको ख़त्म कर देंगे। हमारा ज़ात से तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का। दूसरा, आपने गर्मी का जिक्र किया, देखिए इसमें एक और मैं भूल गया आपको कहते हुए, पिछले दिनों आपको याद होगा मैं खानेवाल गया तो वहाँ एक ट्रेन रुकी हुई थी, तो उस ट्रेन का AC ख़राब था, तो मैंने अपने हेडक्वार्टर के AC बंद करवा दिए। आप यकीन माने हमारे तमाम अफसरान एक दिन में उनकी ना, जिसे कहते हैं बस पसीने छूट गए, और वो करने लग पड़े कि पता नहीं क्या क़यामत आ गई। हालांकि हमारे जैसे लोग भी, मैं 11 महीने जेल में रहा हूँ और हम AC में ही, पिछले 30-35 साल से तो AC में ही है ना, उससे पहले शायद ना होते हो, तो हमें तो मर जाना चाहिए था उन 11 महीनों में। लेकिन जब मुश्किल आती है, आसान, अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा करता है, हमने वक्त गुजार लिया। एक दिन में इनकी चीखें निकल गई, तो मैंने इनको बावर करवाना था कि जो पैसेंजर कराची से चला है और वो खानेवाल तक उसका अगर बंद है तो आपके भी बंद हो गए, मैंने बंद करवा दिए। अब हमारे थे 220 के करीब यूनिट नए आने थे किसी कंपनी से। पहली बात तो एक ही कंपनी को 220 यूनिट देना ये भी मुनासिब नहीं, 3-4 उसके पैकेज बनाते ताकि वह बर वक्त सप्लाई होती। अब डेली 4 कोचिस में वो लग रहा है 8 टन की बजाय कितने टन का, 11 टन का, 11 टन का AC लग रहा है हर उसके अंदर। और उसको अब मॉनिटर मैं खुद कर रहा हूँ कि डेली 4 कोचिस निकल गई हैं लग के कि नहीं, ताकि हमारे जो 10,000, 11,000, 13,000, 15,000 का टिकट ले रहा है वो इसलिए ले रहा है कि मैं AC में जाना है, आगे से हम आप उनको AC भी ना दें। यहाँ तक हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जुलाई के एंड तक हम तमाम यूनिट जो हैं इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा ख्याल है 1 मिनट उमर, मेरा ख्याल है जहांगीर मिनाज साहब के सवाल ये जो AC से मुताल्लिक था, हमारे एक जर्नलिस्ट कलीग हैं जावेद साहब, वो अभी कल ही जो है अपनी फैमिली के साथ वापस आए हैं सिंध से, तो उन्होंने भी ये शिकायत की थी, तो उन्होंने मुझसे ख़ास तौर पे कहा कि ये जो है वो आपने सवाल ज़रूर रखना, तो इससे उनको भी जवाब मिल गया होगा। मैंने तो वही देखे ना, हम अपनी खराबियाँ अगर बयान नहीं करेंगे तो फिर उनको एड्रेस कैसे करेंगे। देखिए ना, अगर मैं उस ट्रेन में बैठा हुआ या कोई ट्रेन वाला मुझे भेजता है कि ये देखे सर ये मेरी, अब मैं एक वीडियो का जिक्र करता हूँ, एक शख्स ने बनाई, वो कहता है जी कि ये देखें ये 2 बंदे, मुझे एक गार्ड उठा रहा है और एक वो टिकट वाला टिकट चेकर, कहता है यहाँ हेडक्वार्टर के बंदे ने आगे बैठना है, तो ये सीट तो मेरी है चलती ट्रेन से। मैंने उसी वक्त CO रेलवे को किया, उसका फ़ोन नंबर भी भेजा साथ, तो उसका मसला हल हो गया। ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, अभी टिकट के बगैर भी लोग चढ़ते हैं, वो टिकट चेकर को पैसे दे के चढ़ते हैं। इसके ऊपर भी अभी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम काबू पाएंगे। अच्छा, वक्त थोड़ा महदूद है, बहुत सारे दोस्त सवाल करना चाह रहे हैं और मैं आखिरी 2-3 सवाल दूंगी। उमर, आपके पास माइक है प्लीज। अब्बासी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रेलवे में, आप इस तमाम के साथ जो रेलवे की सिक्योरिटी है उसको अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं? सेकेंडली ट्रेन में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कोई फर्स्ट एड वगैरह की सूरत हाल होती है, क्या उस पर कोई मनसूबा लेके आ रहे हैं? देखिए, दोनों क्वेश्चन आपके बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तो ट्रेन सिक्योरिटी के हवाले से जाफर एक्सप्रेस देखें,
जाफर एक्सप्रेस अब पूरे बलूचिस्तान से गुजर के सिंध में दाखिल होती है, आपके सामने है, और किस तरीके से सिक्योरिटी उनको हम फराहम कर रहे हैं। यहाँ इसी तरह बाकी स्टेशन के अंदर भी जो आईजी रेलवे हैं उसके ऊपर पूरा एक पैकेज लेके आए। अब आप देखें किसी स्टेशन में हमारे स्कैनर नहीं है, आपने देखा दुनिया में किसी जगह जाएं स्कैनर के बगैर आप छोटी सी एक कोई अपना बैग भी, छोटा सा बैग जो हैंड बैग होता है वो भी नहीं लेके जा सकते, वहाँ से गुजर के आप लेके जाते हैं। उनके ऊपर ये सारा पैकेज को 3-3.5 अरब रुपए का बना है, वो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हम अमल दरामद करके सिक्योरिटी को मज़ीद फूल प्रूफ जिसे कहते हैं वो करेंगे। शाकिर आप सवाल करेंगे। स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम होता था जब ये पाकिस्तान की गेम होती थी, पहले रेलवे होता था। इस हाल ही में गेम्स का जिक्र नहीं है क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट स्पोर्ट को खत्म किया था और रेलवे से हॉकी को खास करके फुटबॉल को और दीगर ओलंपिक स्पोर्ट्स को बड़े प्लेयर मिलते थे। तो मैं अब्बास साहब शाकिर साहब, मैं तो आपको पता है लव स्पोर्ट्स, आप जितने पिंडी के अंदर जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे, आप ग्राउंड्स देखेंगे, उसका आप समझ लीजिए पायनियर मैं हूँ, मैं बनाने वाला में हूँ, मैं आइडिया लेके आने वाला हूँ। फिर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ, मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसको जब वज़ीर आज़म थे बनाया था। यहाँ पे प्रायोरिटीज़ हमने सेट की हैं कि हम अभी जो पैसेंजर्स की फ्रेट की इस तरफ, लेकिन मेरे ज़हन में है हम लाहौर की ग्राउंड्स मुख्तलिफ, जैसे अभी फुटबॉल ग्राउंड्स हम बलूचिस्तान हुकूमत को क्यों देने जा रहे हैं, रेलवे की हमारी टीम वहाँ पे खेलेगी, उसको प्रमोट किया जाएगा हमारी टीम को। इसी तरह हमारी बातचीत में नाम अभी नहीं बताता, जब एग्रीमेंट हो जाएगा लाहौर में क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, हमारे जो जिस तरह पहले हमारा मॉडल था उस मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आमिर मलिक मेरा नाम है। प्राइवेट ट्रेनें चलती हैं तो ये जो साथियों के लिए और बुजुर्ग अफराद के लिए एक रियायती टिकट होता है। प्राइवेट ट्रेन पे जो पिंडी में काउंटर लगे हुए हैं वो रियायती टिकट नहीं देते, पूरा टिकट लेते हैं। ये सवाल 3 मरतबा पहले आपसे कर चुका हूँ, आपने जवाब नहीं दिया। आज के बाद मैं सवाल नहीं करूँगा, मेरे सीनियर दोस्त जो हैं ये सवाल करेंगे कि ये आपके ऊपर प्राइवेट ट्रेनों के मालिकान ज़्यादा बासर है, रेलवे से ज़्यादा बासर है, या फिर आप उनके एग्रीमेंट में ये शामिल है कि वो कोई रियायती टिकट नहीं देंगे? हमें क्लियर कर। मेरा ख्याल है उनके एग्रीमेंट में शामिल है ये बात, उसमें रेलवे का अपना एम्प्लॉय भी जो है वो सफ़र नहीं कर सकता बगैर टिकट। अगर वो कर सकता है तो फिर आपका भी आप भी करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये अपना इशफाक साहब इसको बाकायदा हमने इन्वेस्टिगेट करना है ताकि ये दोबारा भी हमसे सवाल करें, नाराज ना हो। भाई साहब आपके कैबिनेट में बहुत सारी बेग साहब आपने बहुत सारे काम किए हैं, इस बजट में भी आपने जो नए प्रोजेक्ट्स रखे हैं। जी, बजट में हमारे बहुत सारे, मैंने आपको कहा कि आप जरा लेट आए हैं, प्रेजेंटेशन पूरी हुई है तो मैं आपको पूरी दूंगी अभी। इंशाल्लाह, चले मेरा ख्याल है आखिरी सवाल जी, लेकिन उसमें मैं जुल्फ़कार बेग साहब वो बता देता हूँ कि हमारे स्कूल कॉलेजेस 10 पार्क ये बहुत कुछ जो है वो, और रोड 6 रोड बड़ी बड़ी रोड्स ये सारी जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट आ रही है कि सदर बेग साहब मौजूद हैं, तारिक बेग साहब। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब मेरा तल्लक है डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से। तो बहावल नगर से कोटाबास चोलस्तान के एरिए में पहले ट्रेन चलती थी बहुत अर्सा पहले, लेकिन ये काफ़ी अर्से से बंद है। ये तकरीबन 150-200 किलोमीटर का एरिया है जहाँ बहुत ज़री ज़मीन पड़ी हुई है, तो को लीज पे देने का कोई इरादा है? बिल्कुल सर, हमारी पॉलिसी कैबिनेट ने तय कर दी है कि लीज में क्या तरीका होगा, एग्रीकल्चर का, कमर्शियल का, रेजिडेंशियल का, सारा उसके मुताबिक हम अभी टारगेट ले रहे हैं। इस दफ़ा कल मीटिंग की है तमाम डीएस साहिबान से, कल 9 के 9 हमारे 7 डीएस हैं, तो उनसे हम पूरे हर जगह जो एग्रीकल्चर की जगह पड़ी है, कमर्शियल पड़ी है, उसका एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल बना के उसको ऐड देंगे, उसका इश्तिहार देंगे। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि अभी बासी सब यहीं पर हैं, आप उनसे बाद में आराम से सवाल करिएगा। रावलपिंडी प्रेस क्लब में एक बहुत इशू आ रहा है जब से अलबराग बने। हमारा रावलपिंडी प्रेस क्लब में बैठना, आसपास के लोगों का बैठना इंतहाई नामुमकिन हो चुका है। वो जो फ्लिट डिपो है, वो जो उनका स्टोर है, वो वहाँ से कब कितने अरसे में शिफ्ट होगा? वो आप एक ना एप्लीकेशन लेके आए, कमिश्नर रावलपिंडी के नाम भाई हैं मेरे, वो आप लेके आए, सारा डेलीगेशन मैं लीड करूँगा, आपको उनके पास जाते हैं, कोई तजवीज़ उनको देते हैं, उन्होंने हमें कहना है कि ये कहाँ स्टेशन बनाएं, तो उसमें कोई हल निकालते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर शुक्रिया भी अदा करेंगे यकीनी तौर पर सदर नेशनल प्रेस क्लब जदोई साहब
اور اپنی بات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور شکریہ ہمارا اس لیے بھی ڈبل بنتا ہے کہ جن کا اعلان کر دیا ہے. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ بنے گا. میں فرزند پاکستان جناب حنیف عباسی صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ نیشنل پریس کلب تشریف لائے. کیونکہ فرزند راولپنڈی سے پاکستان ہو گئے نا. میں اس پہ ایک بات کہا کرتا ہوں لیکن جتوئی صاحب اب نہیں کہوں گا. آپ نے جو کہہ دیا کوئی بات. تو ان کا شکر ادا کرتا ہوں. جب کیونکہ میرا تعلق جو بیٹ ہے اکانومی سے بیٹ ہے, جب سی پیک شروع ہوا تھا تو اس وقت ایکسپرٹ یہ کہتے تھے پاکستان میں سی پیک اس وقت ترقی کرے گا جب ریلوے ترقی کرے گی. اور آج اتنے عرصے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ اب یقینی طور پر پاکستان بھی ترقی کرے گا اور سی پیک بھی اچھا آگے کرے گا. بہت شکریہ آپ کا جناب حنیف عباسی صاحب. اور ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں گئے بگائے آپ ہمیں یہاں تشریف لایا کریں تاکہ ہم اپڈیٹ ہوتے رہیں ملک کی ترقی کے حوالے سے. بہت شکریہ. اچھا عثمانی صاحب, بھٹی صاحب اور ان تمام دوستوں کے سے معذرت جن کو سوال کا موقع نہیں ملا, لیکن ابھی بھائی صاحب کمیٹی روم میں ہیں, آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں.